پی ٹی آئی میں مبینہ طور پر ٹوٹ پڑ چکی ہے، اختلافات ہمیں آ چکے ہیں۔ صنم جاوید صاحبہ کے ساتھ وہی قومی اسمبلی کی ٹکٹ والا حال ہو، سینٹ کے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ صنم جاوید صاحبہ قابلیت کتنی ہے یا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نمبر کے ساتھ میں ہوں سراج ملک۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر ٹوٹ پڑ چکی ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آپ کے علم میں ہوگا کہ اسد کیسر صاحب اپنے بھائی کو وزیر اعلیٰ کے پی کے بنوانا چاہتے تھے، لیکن بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی طرف سے علی امین زدہ پور صاحب کا نام آ گیا تھا، اور اسی وجہ سے پھر وہ ان دونوں کے درمیان آپ کہہ لیں اختلافات سامنے آنا شروع ہو گئے تھے۔ تو پھر اب یہی اطلاعات ہیں کہ اب جو اسد کیسر صاحب کے جو بھائی ہیں ان کو چونکہ اکموڈیٹ نہیں کیا گیا، تو اس وجہ سے وہ آپ کہہ لیں کہ ناراض دکھائی دیتے ہیں، اور ان کو قومی اسمبلی میں بھی اپوزیشن کے عہدوں میں بھی بڑا عہدہ نہیں دیا گیا، یہ بھی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ تو اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی خبریں میرے گردش ہیں، جو سابق وزیر اعلیٰ کے پی تو سابق رہنما پی ٹی آئی محمود خان صاحب، ان کے ساتھ بھی ان کے معاملات چل رہے ہیں۔ تو پی ٹی آئی چونکہ اب آپ کے علم میں ہے کہ وہ اس طرح سے دسترس میں نہیں رہی بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے ہاتھ میں جیسے پہلے کے چیزوں کا ظاہر ہے۔ اب جو بھی ان سے جس نے مشاورت کرنی ہوتی ہے وہ پہلے ملاقات کرتے ہیں، ایک لمبا پروسیجر ہوتا ہے ملاقات کی، اجازت لینا، جانا، ان سے بات چیت کرنا، معاملات وغیرہ کرنا۔ تو اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی میں مبینہ طور پر ٹوٹ پڑ چکی ہے، اختلافات سامنے آ چکے ہیں۔ اختلافات کی نوعیت کیا ہے اس کے بارے میں ہم نے کچھ باتیں آپ کو بتا دی ہیں، لیکن آگے چل کر اختلافات مزید کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ سینٹ کے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے، تو ہمیں جو بتایا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے جو پی ٹی آئی کے والے جس کو کہتے ہیں کہ یہ ہماری جو فرق خاتون ورکر ہیں صنم جاوید، جن کے آپ کو بارے میں آپ کو علم ہے یہ بات کہ ان کو 9 مئی کے بعد کی وجہ سے مقدمات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو وہ پہلے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا نمبر نیوز کے ناظرین کو کہ ان کو قومی اسمبلی کی ٹکٹ سے نہیں نوازا گیا تھا، لیکن اب یہ اطلاعات ہے کہ پی ٹی آئی نے ان کو سینٹ کا ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا۔ تو اب کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جی پھر اگر سینٹ میں ان کو ٹکٹ دینا تھا پھر یاد نہیں بات کرنا جو ان کو بھی سینئر ہے، پھر ان کو بھی انہیں ٹکٹ دی گئی اور صنم جاوید کا ہی انتخاب کیا۔ بہرحال یہ تو پی ٹی آئی کا اپنا اندرونی معاملہ ہے کہ وہ کس کو کہاں فٹ سمجھتے ہیں، کس کو کہاں پر لا کر جو ہے وہ اس سے کیا کام لینا چاہتے ہیں۔ خیر جو سیاسی قائدین ہوتے ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کس ورکر کو، کس عہدیدار کو کس منصب پر لا کے اس سے پارٹی کے لیے کام لینا ہوتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا صنم جاوید صاحبہ کے ساتھ وہی قومی اسمبلی کی ٹکٹ والا حال ہوگا یا ابھی جو ہے اس مرتبہ انہیں کامیابی مل سکے گی۔ پہلی تو ٹکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کے بعد مرحلہ آئے گا انتخابات کا۔ تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سینٹ کے جو انتخابات ہوتے ہیں سینیٹر کو جو ووٹ پڑتے ہیں وہ اس کا جو الیکٹورل جو کالج ہوتا ہے اس باری اسمبلی اور قومی اسمبلی ہوتی ہے، تو پنجاب میں بہرحال پی ٹی آئی کے کہہ لیں خاتون سے کہہ لیں ان کے ایم پی تو موجود ہیں، تو اگر یہ اپنے اندرونی خلفشار کا شکار نہیں ہوں گے تو پی ٹی آئی یہاں سے نشست نکال سکتی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ایم پی پنجاب اسمبلی میں موجود ہے، اس تناسب سے ان کی نشست جو ہے وہ نکل سکتی ہے۔ اب ان نشستوں کا معاملہ ہوتا ہے ٹیکنوکریٹ جنرل کی چناؤ کی، آپ کو پتہ ہے سینٹ کی بھی کمپوزیشن ہوتی ہے جیسے ہی باقی ہوتی ہے، لیکن سینٹ کیونکہ ایوان بالا ہوتا ہے، سب اسمبلی ہوتے ہیں جو بالا دست آپ کہہ لیں جو ادارہ کیا سینٹ ہی ہے، سپریم آپ کہہ لیں اسمبلیوں کے لحاظ سے سپریم ادارہ اسمبلی میں چلا جاتا ہے سینٹ ہی ہوتا ہے۔ تو عموماً جن کو سینیٹر منتخب کروایا جاتا ہے وہ ہر پارٹی اپنے ان لوگوں کو لے کر کے آتی ہے جس پر جو ان کی دانش میں بہت
सीनियर होते हैं, तो फिर उनकी कोशिश होती है कि उनको जनरल इलेक्शन में खपाने की बजाय, क्योंकि जनरल इलेक्शन खपाने का लफ्ज़ में इस्तेमाल है, जनरल इलेक्शन में एक बड़ी हेक्टिक एक्सरसाइज होती है। लेकिन सेनेट का जो इलेक्शन होता है वो इतना हेक्टिक नहीं होता है। इसमें क्योंकि पार्टियों के जितने एम पी एम एन ए होते हैं उन्होंने उसके मुताबिक जो है वो आपने देखना होता है कि आपको कितनी सीटें मिल सकती हैं, फिर उसका जो इलेक्टोरल कॉलेज के महदूद होता है कुछ एम पी एस और एम एन ए के साथ ही आपको करना होता है। लेकिन जब आपको पार्टी की टिकट मिल जाती है तो वो एम पी एस एम एन ए भी पाबंद होते हैं अपनी ही पार्टी के कैंडिडेट को वोट डालने के लिए, तो इसलिए नहीं होता। तो ये एक जनरल इलेक्शन की निस्बत एक आसान इलेक्शन होता है कैंडिडेट के लिए, क्योंकि उसे बाजार खुद से कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन दूसरी तरफ जो जनरल इलेक्शन में जो एम पी एम एन ए का जो उम्मीदवार होता है आपको पता है कि उसका एक जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है उसकी वो हर एक एम पी ए की भी लगाई गई, तो कम से कम 3 से 3.5 लाख लोगों पर मुश्किल होती है। और एम एन ए के हिस्से में भी तकरीबन 5 से 5.5 लाख लोग हैं, तो उन तक पहुंचना सारी पब्लिसिटी डोर टू डोर एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। तो उसकी निस्बत ये जो सेनेट का होता है ये आसान है, इसलिए वो आप पहले कि वो लोग जिनकी पार्टियों को पता होता है कि इनकी बहुत ज्यादा खदमात है हमारी पार्टी की, फिर वो उसको सेनेटर बना के तो इस तरह से नवाजा देते हैं। तो बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन देश आएगा कामयाब होती है या नहीं, और कौन कौन से सेंटर कामयाब होते हैं या नहीं। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाएगा हम आपके तफसीलात के बारे में बताते चलेंगे। इसके साथ ही अल्लाह।